جو انسان کو ایک ہمت چاہیے، ایک پختہ مضبوط ارادہ چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ ارادہ، ہمت کی طاقت اللہ نے انسان کو ایسی دی ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دی. ایک انسان جس چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں ٹھان لیتا ہے، جو اس کے اوپر ایک سودا سوار ہو جائے، ایک پختہ ارادہ، مشکل سے مشکل کام بھی انسان اسے کر ڈالتا ہے اپنی ہمت اور محنت کے سہارے. ایک انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے سمندر کے اندر اتر کر نیچے گہرائی میں 72 گھنٹے گزارنے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جس کو شوق ہو جاتا ہے اور وہ کمر کس لیتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے. ایک آدمی طے کرتا ہے کہ مجھ کو ایک تار پر چلنا ہے. اب تار پر چلنا کتنا مشکل کام ہے. آدمی طے کر لیتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، مجھے سیکھنا ہے یہ کام. بار بار گرتا ہے، اس کے چوٹ بھی لگتی ہے، اس کے گھر والے، چاہنے والے اس کو روکتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لیکن اس نے ٹھان لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. جس چیز کا بھی انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ نے اس دنیا کا خلیفہ بنا کر انسان کو بھیجا ہے. جس چیز کا ارادہ انسان کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے اس ارادے سے متعلق مخلوقات کو مسخر کر دیتا ہے. طرح طرح کی چیزیں لوگ ارادہ کر کے دکھاتے ہیں. کوئی کنویں میں موٹر سائیکل چلانے کا ارادہ کرتا ہے. ظاہر ہے کوئی آسان کام نہیں. شروع میں بہت لوگ اس کو روکتے اور سمجھاتے ہیں، لیکن اس نے ہمت کر لی، فیصلہ کر لیا کہ یہ مجھے کرنا ہے، پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، ہر کام ایک مضبوط ارادہ اور مستقل محنت چاہتا ہے. کوئی کام مضبوط ارادے اور مستقل محنت کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی انسان اچھا کھلاڑی بھی نہیں بن سکتا مضبوط ارادے اور مسلسل محنت کے بغیر. کھلاڑی بننے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، مضبوط ارادہ کرنا پڑتا ہے. تماشائی بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، ان کھلاڑیوں کا کھیل دیکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. لیکن جن کھلاڑیوں پر پبلک تالی بجاتی ہے، وہ کھلاڑی کھیل کے میدان میں اس مقام تک پہنچے ہیں سخت محنت کے بعد. بڑی پابندیاں جھیلنی پڑتی ہیں. اتنے بجے سو جانا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ ورزش کرنی ہے، وہ ورزش کرنی ہے، اتنا دوڑنا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے، وزن کو قابو میں رکھنا ہے. پبلک جو تماشا دیکھتی ہے اسے تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو کھلاڑی تماشا دکھا رہا ہے، اتنا شاندار کھیل کھیل رہا ہے، یہ کتنی محنت کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے. آج کی مجلس میں یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بالکل زمینی اور عملی باتیں کروں. آپ کو اپنے حالات کا تذکرہ ملے بیان میں، ایسا لگے کہ یہ تو ہمارے متعلق بات ہو رہی ہے. 90% لوگ، بلکہ 99% لوگ آخرت کے طالب 99% آج پست حوصلہ اور کاہل ہو گئے. جب تک ہم اپنی اس بیماری کو کنٹرول نہیں کریں گے، دوستو، سوائے حسرت کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. مجمع میں بیٹھ کر بیان سن لینا اور کبھی کبھی 2 آنسو ماحول کے اثر سے آنکھوں سے نکل آنا، یہ کافی نہیں ہے. ذرا صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. اور ہم میں سے اکثر 25, 30, 40 سال سے اسی اسٹیج پر ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. کیوں بھائی، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ 20 سال ہو گئے بیان سنتے ہیں، لیکن اس کے آگے بڑھتے ہوئے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانے کیوں ہم انتہائی پست حوصلہ ہو گئے. انسان کو اللہ نے فیصلے، ارادے اور عزم اور حوصلے کی زبردست طاقت دی ہے. یہ طاقت اللہ نے ہمالیہ پہاڑ کو بھی نہیں دی. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو نہیں دی. جس کے سامنے بیٹھ کر سمندر کی دہاڑے مارتی ہوئی موجوں کو دیکھ کر آدمی ڈر جاتا ہے، اس کو بھی یہ طاقت نہیں. بڑے سے بڑے
جنگلی درندوں کو بھی یہ طاقت نہیں ملی، کسی مخلوق کے پاس یہ طاقت نہیں، یہ طاقت صرف انسان کے پاس ہے۔ فحملها الانسان، یہ طاقت جو ہے یہ صرف انسان کے پاس ہے کہ انسان اگر کوئی فیصلہ کر لے اور واقعی وہ اپنے فیصلے میں سچا اور پکا ہو تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی منزل مشکل نہیں ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت آسان ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، کوئی کام مشکل دنیا میں نہیں۔ انسان کا ارادہ، پختہ ارادہ، مسلسل محنت ہر کام کو آسان بنا دیتی، اور انسان کے ارادے کی کمزوری اور ہمت کی پستی یہ آسان سے آسان کام کو مشکل بنا دیتی۔ نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون